بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام میں کتاب الطہارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے باب الغسل و حکم الجنوب، غسل کا بیان و حکم الجنوب اور جنبی کا کیا حکم ہے۔ غسل جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک خاص طریقہ ہے اور یہ پاکی کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں حدث اصغر اور ایک کو ہم کہتے ہیں حدث اکبر، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ جب چھوٹی ناپاکی ہو اس کے لیے وضو ہے، اور جب بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو اس کے لیے غسل آتا ہے۔ اب غسل ضروری نہیں ہے کہ ناپاکی کی ہی بنیاد پر ہو، بلکہ بعض دفعہ ویسے بھی ہوتا ہے، اور وضو جو ہے وہ خاص طور پر ایک عبادت کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر غسل نہ کیا ہوا ہو، جنبی شخص نے غسل نہ کیا ہوا ہو تو وضو کام نہیں چلاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر غسل کیا ہوا ہے وضو نہیں کیا ہے تو نماز کے لیے انسان نہیں جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں طہارت کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غسل ہے، اور اس کے بعد وضو کا موقع آتا ہے۔ آگے ہے حکم الجنوب، جنبی کا حکم کیا ہے۔ جنبی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے، جس کو مجامعات یا جماع کہتے ہیں، یا مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ جنبی ہو گیا ہے۔ اس بارے میں جو روایت آ رہی ہے، فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، الماء اس سے مراد ہے پانی، من الماء پانی سے ہے، پانی سے ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ فِي البخاری، اور اس کی اصل بخاری میں بھی ہے۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے کہ پانی سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ایک پانی سے مراد نہانے والا پانی ہے، اور دوسرے پانی سے مراد جو انسان کی منی جو خارج ہوتی ہے، مادہ منویہ کا جو پانی ہے وہ پانی مراد ہے۔ پانی سے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی منی خارج ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو نہانے کے لیے پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی جب وہ پانی خارج ہوگا تو یہاں غسل کیا جائے گا۔ یہ معنی اور مفہوم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پانی کی انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، فرمایا ہم نے اس کو بنایا ہے ایک پانی سے، دافق جو ٹپکنے والا پانی ہے، جو شہوت کے ساتھ آنے والا ٹپکنے والا پانی جو ہے اس کے ذریعے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ لہذا انسان کے جسم کے اندر یہ پانی جو ہے وہ اصل ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ذی روح چیز کو، یا ہر دنیا پہ زمین پہ چلنے والی چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو
زندہ کیا ہے۔ اب اس آیت جو آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندگی دی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی سے انسان کو زندگی ملی ہے، یعنی پانی جو ہے وہ اصل میں حرکت کرتا ہے، اس لیے انسان بھی حرکت کرتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے، اور پانی نے ہی انسان کو زندگی عطا کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ بیان کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس انسان کی پیدائش اور تخلیق کے اندر اصل جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اصل یہاں پہ پانی ہے، اگر وہ ہم کرتے تو آیت کسی اور انداز میں آتی، جو اس انداز میں آئی ہے کہ کل شیء حی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی سے انسان کو زندگی عطا کی ہے۔ اب یہاں پہ جو پانی سے ہے، جو ہم نے اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ پانی مراد ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نکلے گا، وہ چاہے ہم بستری کے ذریعے سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے نکلے، یا کچھ سوچ اور تفکیر کی وجہ سے نکلے، یا اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار یا اس طرح کی وجہ سے نکلے، یا کوئی چھونے کی وجہ سے اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا کسی اس طرح کی وجہ سے نکلے، تو جو پانی شہوت کے ساتھ نکلے گا اس کی بنیاد کے اوپر انسان کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ یہاں پہ معنی اس حدیث کا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی نکلنے سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کا مفہوم مخالفت دیکھتے ہیں، یعنی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ پانی آئے گا تو پھر پانی یعنی منی خارج ہوگی تو تبھی اس کے اوپر غسل ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف بعض دفعہ لوگ بیان کرتے ہیں، مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر پانی نہیں آیا تو غسل نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آگے دوسری حدیث آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ عبد الرحمن بن صخر جن کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا، جب جلسا بیٹھا، بین شعبها الاربع، اس کی یعنی ہا یہاں پہ شعبها میں ہا اشارہ ہے عورت کی طرف، اس کی 4 شاخوں کے درمیان میں، ثم پھر جہادها، پھر اس نے وہاں پہ کوشش کی، محنت کی کوشش کی، فقط پس تحقیق وجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ زیادہ مسلم نے کچھ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، یعنی اگرچہ پانی نہ بھی نکلے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہوا ہے۔ اب اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ کہ جماع کے لیے ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ایک کنایہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ کوئی شخص یعنی جو لوگ تھے اس وقت کے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جب انسان عورت کی 4 شاخوں کے درمیان میں بیٹھے گا، اور ان 4 شاخوں سے مراد جو ہے 2 ٹانگیں اور 2 بازو یا ہاتھ جو ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، تو جب انسان ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے گا تو اس وقت پھر کوشش کرے گا، تو اگر کسی نے کوشش کر دی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ انزال نہیں ہوا ہے، پانی نہیں نکلا ہے، جماع کی صورت میں وہ بیٹھا ہے، اس نے کوشش کی ہے۔ اب اس کوشش کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اس کو علماء کرام نے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو مرد کی شرمگاہ ہے، جو عضو تناسل ہے، اس کا جو سرا ہے وہ کم سے کم حشفہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ حشفہ کی جتنی مقدار
جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر غائب ہونی ضروری ہے، یعنی وہ جو سر والی حصہ ہے اس کا وہ سارے کا سارا اندر جانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی مکمل نہیں کیا ہے تو پھر بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف ٹچ ہوا ہے، دونوں شرمگاہیں ٹچ ہوئی ہیں تو بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی مقدار اندر گئی ہے، پانی چاہے نہیں نکلا ہے، پھر بھی دونوں کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، جو اس حدیث کے اندر واضح بات آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو حشفہ کی مقدار جو ہے ہوئی ہے، یہ چاہے کسی حائل کے ساتھ ہوئی ہے یا بغیر کسی حائل کے۔ بعض دفعہ آج کل کے دور کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں کیے ہیں، بیچ میں یہ ہو گیا، تو اب ٹچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کسی بھی صورت میں اگر اتنی مقدار اندر چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنی مقدار اندر چلی جائے، پانی نہ بھی آئے، پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پہلی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پانی آ جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے معارض یا ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، دوسروں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف اتنا بیان کیا گیا کہ جب پانی آئے گا تب ہی غسل واجب ہوگا، اور یہاں پہ یہ صورت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اتنی مقدار ہو گئی ہے اور اس کے بعد بھی پانی نہیں آیا ہے، پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو روایت ہے، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان سے روایت ہے کہ ان ام سلیم، کہ بے شک ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، اور وہ ابو طلحہ کی بیوی ہے، وہی امرأۃ ابو طلحہ، ام طلحہ ابو طلحہ کی بیوی ہے۔ یہ ام سلیم جو ہے، جن کا نام رمیثہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یا کچھ اور نام بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اور ان کی بڑی جلیل قدر صحابیہ ہے، اور ان کی جو خاوند تھا مالک بن نضر، انہوں نے ان کے سامنے اسلام قبول کر لیا، اور ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ جو ہے یہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے شام کے علاقے، اور وہ وہاں جا کر کے وہ شخص فوت ہو گئے وہاں پہ۔ ان کی وفات کے بعد پھر ابو طلحہ جو کہ یہ بھی غیر مسلم تھے، انہوں نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں شادی کرتی ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر ان کی شادی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، ام سلیم اور وہ جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی من الحق، لا یستحیی، وہ حیا نہیں کرتے، من الحق، حق بات سے حیا نہیں۔ فہل، بس کیا، علی المرأۃ، عورت کے اوپر، الغسل، غسل ہے، کیا عورت کے اوپر غسل ہے، اذا، جب، احتلمت، جب وہ احتلام ہو جائے اس کے، جب اس کو احتلام ہو جائے تو کیا عورت کے اوپر غسل ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں ہے، اذا رأت الماء، جب وہ دیکھے پانی کو، اذا، جب، رأت الماء، جب تو دیکھے، الماء، پانی کو۔ الحدیث، آگے بھی حدیث ہے، متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے جو روایت ہے، فرمایا وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأۃ، عورت کے بارے میں، ترا،
وہ دیکھتی ہے فی منامہا اپنی نیند کے اندر ما یری الرجل جو آدمی دیکھتا ہے، یعنی نیند کے اندر جو مرد دیکھتا ہے اگر عورت بھی وہی دیکھتی ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فرمایا تغتسل تو غسل کر، متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ زیادہ مسلم، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم نے کچھ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وہ زیادہ کیا ہے، فقالت ام سلمہ جو ہے وہ فرماتی ہیں وَهَلْ تَكُونُ هَذَا اور کیا وَهَلْ يَكُونُ هَذَا اور کیا ایسا ہوتا ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے، قال آپ نے فرمایا نعم ہاں ایسا ہوتا ہے، فمن این فمن بس سے، این کہاں سے، یکون ہوتی ہے، الشبہ مشابہت، کہا کہ مشابہت پھر کہاں سے ہوتی ہے۔ اب یہ دو روایتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلی روایت بڑی اہم ہے جس کے اندر ام سلیم کا تذکرہ بھی کر دیا، اور انہوں نے جو بات کا آغاز کیا ہے یہ صحابہ کرام کا ایک عالی ادب جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور عورتوں کا، ان کی عورتوں کا یہ ایک اچھا ادب ہے کہ وہ اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت حق سے حیا نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت حیا فرماتے ہیں، اور وہ حدیث بڑی اہم ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت حیا والا ہے اور کریم ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی اٹھا دوں۔ تو اللہ رب العزت بھی حیا فرماتے ہیں یہ، اور حیا وہی ہوتا ہے جو انسان کو حق کی طرف لے کر کے آتا ہے، حق کی طرف آگے بڑھاتا ہے، اور جو انسان کو حق سے روکتا ہے یا حق کے بارے میں پوچھنے سے روکتا ہے یا حق کے بارے میں وضاحت سے روکتا ہے، وہ حیا نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی کمزوری ہے، وہ سستی ہے، اور وہ اس کو حیا سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن حیا جو ہے ایک قوت والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر اگر حیا نہیں ہے پھر چاہے جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہ ایک دوسرے انداز میں بات کی گئی ہے، اور یہ بات میں بیان کی گئی ہے کہ الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے۔ تو لہذا حیا جو ہے یہ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر حیا کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور حق بات سے رک جانا یہ حیا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عورت ایک مسئلے کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے اس لیے وہ عورت پوچھتے ہوئے یہ بات بھی انہوں نے کی ہے شروع کے اندر۔ آگے فرمایا کہ کیا عورت کے اوپر غسل ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی دیکھے تو اس نے غسل کرنا ہے، یعنی جب انسان کو رات کو احتلام اس کو محسوس ہوا خواب کے اندر یا ویسے ہی، لیکن جب صبح اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہیں یا اس کے اندر پانی لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ منی خارج ہوئی ہے، تو اس صورت میں اسے غسل کرنا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ انسان جاگتے ہوئے یہ ایسا کر رہا ہے، اب یہ احتلام ہو رہا ہے جو رات کے اندر، اور یہ بھی کہ اگر احتلام ہو جائے اس طریقے سے، اگر پانی نکل جائے اور وہ چاہے خواب آئے یا خواب نہ آئے، انسان اپنی نیند کے اندر کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ پانی نکل جائے، وہ صبح جب دیکھے کہ پانی ہے تو اس کو غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی روایت کا آگے دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جو عورت مرد جو ہے اپنی نیند کے اندر جو دیکھتا ہے، اگر عورت بھی وہی دیکھ لیتی ہے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ تو کہا کہ اس کے اوپر بھی غسل ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ بات کرتی ہیں کہ عورت کو احتلام یہ کیسی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں حل یکون ھذا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ آگے جرت کر رہی سوال کی۔ ام سلیم نے ایک جرت کی ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا، یہ آگے دوسری جرت کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں ان کا ذہن ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس چیز کے متعلق آگے سوال کر رہی ہیں،
تو جس چیز کے بارے میں انسان کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری دیکھیے کہ یہ نہیں سمجھا گیا کہ یہ کوئی گستاخی ہے، جیسے آج کل بھی یہ چیزیں سمجھی جاتی، ایسا نہیں سمجھا گیا کہ یہ کوئی گستاخی ہے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور اس کا آگے جواب دیا گیا ہے، اور جواب میں پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ نعم ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو احترام ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ام سلیم تو یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت کو احترام والا مسئلہ، لیکن ام سلمہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عورتوں کو ایسا ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ یہ کلیئر کہ فرمایا نعم ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات اس کی آگے مزید وضاحت کے لیے جو بات کی گئی ہے، فرمایا وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تو فرمایا یہ جو مشابہت ہوتی ہے ان بچے کے اندر کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ پہ گیا ہے، یہ بچہ باپ پہ گیا ہے، یہ بچہ جناب دادے پہ گیا ہے، یہ بچہ دادی پہ گیا ہے، یہ بچہ جناب بھائی پہ گیا ہے، یہ بچہ اپنے بہن پہ گیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی شکل دیکھتا ہے، یہ اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ پھر یہ کیسی شبہ، یہ مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ عورت کا بھی پانی ہوتا ہے اور مرد کا بھی پانی ہوتا ہے، اور وہ دونوں جا کر کے ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آگے پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ورنہ فرمایا کہ یہ پھر مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی سفید ہوں، میری بیوی بھی سفید ہے، لیکن میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا وہ کالے رنگ کا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ ہاں ہیں۔ کہا ان کا کیا رنگ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ سرخ ہے، سرخ رنگ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جو ان میں سے کوئی دوسرے رنگ کے بھی ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی رنگ ہو سکتی ہے جو بیچ میں سے نکل سکتی ہے، کوئی رنگ بیچ میں سے پھوٹ سکتی ہے، کوئی رنگ اپنا کام دکھا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے بچہ بھی اسی طریقے سے کسی رنگ، یعنی پیچھے کسی نسل میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف گھروں کے اندر یہ ہو جاتا ہے، اس بنیاد کے اوپر کوئی شکوک اور شبہات کی بنیاد میں انسان شکار ہو جائے، ایسا نہیں ہوا ہے میرے بھائی۔ یہ مشابہت کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے کہ بعض دفعہ یہ پیچھے کسی نسلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو میرے والد صاحب وغیرہ جو بھائی ہیں، ان میں جو ایک بھائی اور ایک بہن میرے والد صاحب وغیرہ کی، ایک بھائی اور ایک بہن وہ سیاہ رنگ کے ہیں، اور باقی ایک بھائی اور بہن جو ہیں وہ، باقی دو بھائی اور بہن جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں۔ آگے ہمارے اندر بھی ایسے ہوا ہے کہ اب میرے بھائیوں میں ہم دو بھائی ہم جو ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہیں ہمارے، اور باقی ہم سفید رنگ۔ تو یہ جو ہے نسل کا، اور یہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے کوئی رنگ جو ہے وہ پھوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوتا ہے، لہذا اس کی بنیاد پہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک مشابہت کی ہی حوالے سے ایک واقعہ ہے، اور اس کو ذکر کرتا ہوں یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص ایک شخص تھا، اس نے زنا کیا، اور جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص جو تھا اس کو کہا کہ فلاں گھر کے اندر جو فلاں بچہ ہے وہ میرا ہے، یعنی وہ میرے اس سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ میرا ہے۔ اب جو لڑکا تھا اس کا بھائی تھا ایک عبد بن زمعہ، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، اس نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے۔ جب یہ شخص فوت ہو گیا نا، جس نے زنا کیا تھا، یہ فوت ہو گیا، تو اب اس کا بھائی جو سعد ہے وہ جا کر کہنے لگا کہ یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، ہمارے گھر میں ہی سب کچھ ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فیصلہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، بچہ جو ہے وہ بستر والوں کا ہے، جس گھر کے اندر ہے اس گھر والوں کا ہے. وللعاہر الحجر، اور فرمایا زانی کے لیے پتھر ہے. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہیں سودا بنت زمعہ، جو اسی کی بیٹی ہیں، یعنی اس کی بہن بنتی ہے ایک قسم کی، تو سودا بنت زمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جو ہے سعد کیا کہتا ہے، جو اس کا بھائی تھا، جو زنا کرنے والے کا بھائی، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مشابہت نظر آ رہی ہے، مشابہت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فیصلہ یہ کیا کہ جو گھر والے ہیں ان کا، جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ ان کا ہے. لیکن آپ نے اپنی بیوی جو ہے سودا بنت زمعہ، اس سے کہا کہ احتجبی منہ، اس سے پردہ کرو یا سودا، اے سودا تو اس سے پردہ کر. یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اب وہ پردہ کس وجہ سے، وہ اس مشابہت کی وجہ سے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے. لہذا اس لیے مشابہت کا بھی بہت زیادہ ایک اثر ہے اور اس کی بھی ایک حقیقت موجود ہے. تو یہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، کسی کو بھی احتلام ہو، اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے. آگے روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یغتسل، وہ غسل کرتے تھے، من 4، 4 چیزوں سے، یعنی 4 چیزوں سے غسل جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. پہلی چیز من الجنابت، جنابت سے. دوسرا ویوم الجمعۃ، اور جمعہ کا دن. اور ومن الحجامۃ، اور اسی طریقے سے سنگی لگوانے، حجامہ کروانے سے. ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے سے. رواہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یہ روایت اس کو ابو زرع رازی اور دوسرے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا اس روایت. اس کے اندر چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جنابت ہے. تو جنابت سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے. اس کے بعد ہے جمعہ کے دن. یہ مسئلہ کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، 2 رائے ہیں. آگے مزید تفصیل بھی اس کی آئے گی. لیکن جو اقرب ترین بات ہے، جو صحیح ترین بات نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو واجبات میں بھی شامل کیا ہے. اس کے بعد ہے حجامہ، جو سنگی لگوانا ہے. حجامہ اور سنگی لگوانے کے بعد غسل کرنا، اس کے اوپر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ واقعتاً یہ غسل کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوانے کے بعد نہ وضو کیا نہ غسل کیا، اور آپ نے ڈائریکٹ نماز پڑھائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو پہلے سے تھا اور آپ اس کے بعد نماز پڑھا دی ہے. اور یہ پہلے ہم مسئلہ پڑھ کر کے بھی آئے ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ کر کے بھی آئے ہیں. اور وہاں پہ جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ یہ فرماتے ہیں یا ان کا عمل یہ ہے کہ انسان جو اس کے اثر ہے نا، جہاں سے سنگی لگوائی ہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے یا کچھ لگا ہوا، اس کو صاف کرو بس کافی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی اس کے اوپر بھی غسل کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے میت کو غسل دینے سے پھر غسل ہوتا ہے. تو میت کو غسل دینے سے بھی غسل کی بات نہیں ہے، کوئی فرض یعنی واجب والی بات نہیں ہے. البتہ اس کو بھی مستحبات میں شمار کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایک خلاصہ لیتے ہیں، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جنابت ہے.
جب انسان جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو پھر پاکی حاصل کرو، وہ غسل کی صورت میں یا تیمم کی صورت میں، دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں وہ ہم نے کرنی ہے۔ پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کی طرف جائیں گے، ورنہ ہم نے غسل کی طرف ہی آنا ہے۔ اب جنابت جو ہے اس کے اندر مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، وہ احتلام کی ہے، وہ مباشرت کی ہے، یا وہ کسی اور بھی صورت میں، جس بھی صورت میں جنبی انسان ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم جنبی کہیں گے اور اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اسی طرح سے پھر ہوتا ہے حیض، عورتوں کے لیے حیض اور نفاس۔ حیض اور نفاس جو ہے اس کے ختم ہونے کے بعد بھی انسان کو غسل کرنا ہے اور یہ بھی فرض ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے چونکہ فرض ہے۔ اس کے بعد مستحبات میں کہ غسل کب مستحب ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، مستحب ہے کہ کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے جس کو ہم کہیں۔ اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ اسلام، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور آئے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے اگر انسان کی عقل ختم ہو گئی ہے، انسان بے ہوش ہو گیا ہے اور اس طرح کی کچھ بھی عقلی حوالے سے، اور جب وہ انسان کی عقل واپس آئی ہے، جب صحیح صورت میں آیا ہے، تو نہیں پتہ ہے کہ وہ جب عقل چلی گئی تھی اس وقت میں وہ جنبی ہوا نہیں ہوا، کیا حالت ہوئی کیا حالت نہیں ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ عقل اس کو چلی گئی تھی۔ اب جب عقل اس کی واپس آئی ہے تو لہذا اب اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ابھی ہم جمعہ کے دن غسل کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جمعہ کے دن انسان کو غسل کرنا چاہیے، یہ بھی مستحبات میں ہے، اور جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے اس کو واجب تک لے کر کے گئے۔ اسی طریقے سے عیدین ہے، عیدین جو بڑے اہم دن جو ہیں اللہ رب العزت نے دو ہمیں دن دیے ہیں خوشی کے، تو ان دنوں میں بھی انسان کو غسل کرنا چاہیے، اچھا لباس وہ پہننے کے بارے میں بھی معلوم چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ میت کو غسل دینے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد مستحب یہ ہے کہ غسل کر لینا چاہیے، لیکن یہ بھی کوئی فرض اور واجب ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احرام کے لیے جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو احرام پہننے سے پہلے جو ہے میقات میں یا گھر سے ہی انسان اگر غسل کر لے تو یہ غسل بھی سنت ایک طریقہ ہے، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سنت ہے اسی حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب مکہ میں داخل ہو تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد پھر غسل کرے، عمرہ یا حج کرنے سے پہلے جو ہے انسان وہاں پہ غسل کرے، تو یہ مکہ میں داخل ہوتے بعد بھی یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن، عرفہ کے دن جو ہے وہ انسان نے بہت سارا ٹائم گزارا ہوتا ہے اور عرفہ کے دن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے بہت اہم دن ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو رو کے دعا کرنی ہے، اور اس دن پہ اگر غسل کر لیا جائے تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو استحاضہ جس عورت کو آتا ہے، مستحاضہ عورت جو ہے جس کا خون جاری رہتا ہے، اب وہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کرتی ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی ضروری اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، لیکن ایک مستحب عمل جو ہے اس کے لیے ہے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی کئی بیویاں ہیں یا ایک ہی بیوی کئی بار اگر وہ مباشرت کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ کرنے کے درمیان کے اندر انسان اگر غسل کرتا ہے تو یہ مستحب غسل ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وضو ہے، وہاں پہ غسل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو کر لے اور اس کے بعد نہ جائے، لیکن اگر غسل کرتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے جو اس کو۔ اور اس کے علاوہ باقی انسان گرمی لگ رہی ہے اس کے لیے نہا رہا ہے یا کسی اور وجہ، تو یہ سارے جائز صورتیں ہیں غسل کرنے کی، نہانے کی، اس کے اندر پانی کے استعمال میں انسان کو احتیاط کا تقاضا رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے، جیسے ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں بہت ہی کم پانی استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔